حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت حق دا ایمان نعرہ حیدری پیغمبر صلوات ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلات الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت ولیہ ووسیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے ساتھ واجب احترام حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل و عزدران مظلومت کربلا زندہ رہیے سلامت رہیے انجمن حیدریہ کی جانب سے اس تاریخی بارگاہ میں اس تاریخی عشرہ محرم کی آج پہلی مجلس سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے نظر چند فکر اور فکرات ہیں پہلی مرتبہ میں یوکے کی اس دھرتی پر خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے ایک صرف بات کروں گا اپنے لیے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ 10 دن اب کوئی بات نہیں صرف مولا کی بات اور اپنے بھی صرف یہ بات ہے کہ ہر پاکستان کا عالم اور ذاکر مجھ سے افضل ہے میں مومنین کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا مگر یہ عزتیں یہ رفعتیں یہ عظمتیں یہ حرمتیں یہ سب منسوب ہیں آل محمد کے پاکیزہ ذکر اور نسبت کی وجہ سے یہی وہ گھرانہ ہے جو بیزر کو بوزر بناتا ہے یہی وہ گھرانہ ہے جو بیزر کو بوزر بناتا ہے جو سیمن کو سلمان بناتا ہے جو ایک عاشق کو تمار بناتا ہے اور اگر کوئی بستی الہ میں جھوم کے کہہ دے کہ میں تیری گلی کا سگ ہوں تو یہ کلندر بنا دے اللہ السلام جناب سیدہ السلام سیدہ ایک بار تو صلوات پڑھی یار محمد میں باغو ہوں بابا سید رخسار شاہ صاحب کے بلاؤ کعبہ کے لیے آج میں بہت مس کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے ان کے بچوں ان کے بھائیوں کو سب کو بولا عزت کا اور نو وی آئی پی ہیئر میرے لیے سب قابل عزت ہے جن کے مجھے اسماء آتے ہیں
وہ بھی میرے لیے قابل عظمت ہے، جن کے نہیں آتے وہ بھی اتنی ہی میرے لیے قابل عزت ہیں۔ بابا برشاہ جی اللہ تعالیٰ سے آئیے گفتگو کی طرف چلیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک معروف عزت والی محترم آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اگر ساؤنڈ والا میری آواز سن رہا ہے، اگر اس کی ویلوسٹی تھوڑی آواز بڑھتی ہے تو کارڈی بڑھا دیں، نہیں تو پھر میں انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہوگی۔ ایک بلند اور صلوات پڑھیے محمد۔ چونکہ میں نے ہمیشہ سینے کے زور سے پڑھا ہے، یہ میرا عشق ہے، میرا وجدان ہے، مجھے لطف نہیں آتا کہ جب تک میں جوش خطابت سے نہ پڑھوں۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ کی اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس اللہ کی لامتناہی کائنات میں جس کے رخسار انور کی تجلیاں دیکھ کر سورج اذن ظہور مانگے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ مولا آپ کے سلامت، سیدہ آپ کے سلامت۔ ہم بے ترتیبوں کی اولاد نہیں ہیں، ہماری گفتگو ہمیشہ تربیت سے اور ترتیب سے ہوتی ہے۔ پہلے میرا پاک اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، جس سے کوئی اور اللہ نہیں، وہی واحد ہے، وہی احد ہے، وہی لا شریک ہے، وہی قل هو اللہ احد کا مالک ہے، وہی کن اور فیکون جیسے الفاظ کے متحرک ہونے سے پہلے اذن وجود دیتا ہے، وہی پاک اللہ ہے جسے نبی سجدہ کرتا ہے، جسے امیر کائنات سجدہ کرتا ہے، جسے انبیاء جھکتے ہیں۔ اس کے بعد میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، علی کے بعد کوئی اور اس جیسا۔ آئے بھائی مولا آپ کو سامنے بسم اللہ بات بھی آپ کو سامنے جناب سیدہ مولا آپ کو سامنے۔ اللہ کے قرآن نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا وما محمد بھائی وما محمد الا رسول، میرے حبیب آپ صرف محمد نہیں۔ ذرا اس ابتدائی گفتگو کو سمجھے گا، پھر انشاءاللہ 10 دن میری اسی پہ گفتگو ہوگی۔ ہوں طالب علم، میرے حبیب میرے رسول، یہ ہر حالت میں، یہ صرف محمد نہیں شاہ صاحب، یہ جب سے ہے تب سے رسول ہے، یہ جب تک ہے تب تک رسول ہے، جب نہیں تھی یہ تھا۔ اور آپ کو سلامت، تب نہیں ہوگی یہ ہوگا۔ توجہ فرمائے گا، لہذا میرا رسول صرف محمد نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کبھی حضور کا ڈائریکٹ نام نہیں لیتا، کسی بھی آئمہ تحریم کے اسم پاک کو ہمیشہ ادب سے لے۔ شاہ جی چاہے خطابت کا ایک دم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میں آؤں گا جو خطابت پر، لیکن ذرا آہستہ، اور آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ ان 10 دنوں میں انشاءاللہ آپ مجھ سے جھڑکی نہیں سنیں گے بلکہ اپنے لیے دعائیں سنیں گے۔ شعور کا نام ہے آل محمد سے مودت۔ شور اور ہوتا ہے، شعور اور ہوتا ہے۔ شور میں علی کی عین سمجھ آئے تو شعور ہو جاتا ہے، بتانے کو غور فرمایا جو ہے، اور اگر شعور سے علی کی عین نکال دو تو صرف شور رہتا ہے۔ ہم شور کے ماننے والے نہیں، ہم صاحب شعور ہیں، اور شعور وہ ہے جو مشہود ہے، اور مشہود وہ ہے جو معرفت معبود ہے۔ صلوات پر یا محمد محمد محمد۔ پہلے میرے نبی کی قرآنی، شرعی اور آئینی حیثیت سنی۔ کلام جو کوئی بھی کرتا ہے، جیسے نقیب ممبر صاحب نے مجھے استوں کے گلدستے عطا کیے اور محبت فرمائی، اور انہوں نے میرے قد سے بڑا میرا تعارف کروایا، یہ ان کی محبت ہے۔ تو کلام سے پہلے کلیم دیکھا جاتا ہے، خاموشی نہیں ہے، کلام سے پہلے کلیم کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ کلیم کیسا ہے، اس کے وزن پر کلام دیکھا جاتا ہے۔ میں جملہ ہے کہوں گا، صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ سعودی عرب کے حرام دودھ پر بلنے والے کیا جانے میرا محمد کسے کہتے ہیں، میرا رسول کسے کہتے ہیں۔ پوری کائنات کا جو علم ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن جس کے لبوں سے طلوع ہو اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد کا بنا مولا سلام۔
آپ نے میرے نبی کی شان پہ اتنا بولے کہ ساری تھک اتر گئی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ نے فرمایا وما محمد، صرف محمد نہیں، یہ جب سے ہے تب سے رسول ہے. یعنی زندگی اتنی اگر طویل زحمت دے رہا ہوں تو اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت ہے. اور میں باوضو بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ اترنے تک باوضو ہی رہوں گا، اسی لیے صرف پاکوں کے ہی نام لوں. بسم اللہ. جہاں بات کہی جاتی ہے وہ سمجھی جاتی ہے. سید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دے. فرمایا شاید جملہ دیا کرو. میرے اللہ نے فرمایا یہ صرف محمد ہے، رسول ہی رسول ہے. کیوں فرمایا؟ تاکہ کل تک کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جب یہ نبی ہوتا ہے میں اس کو مانتا ہوں. اللہ نے چاہا بڑا آپ کو سمجھ، جب یہ نبی ہوتا ہے تو میں ان کی بات مانتا ہوں، اور جب یہ محمد ہوتا ہے تو پھر معاذ اللہ ہم جیسا ہوتا ہے. یہ ابو جہلوں کی پرانی عادت ہے کہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. ہائے ہائے سماعت پر یا محمد پر. ایک اور آیت سنیں، سورہ رات، قرآن مجید کا 13واں سپارہ، آخری آیت. جب قرآن پڑھو بڑے آرام سے، ادب سے پڑھے، ادب سے سنے، نتیجے پر آپ جن سے مرضی بولے. توجہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب، میرے رسول، انشاءاللہ بھی آئیں گے آپ مجھ سے ملا کر. میرے رسول، یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، پتہ چلا کافر اسے نہیں کہتے جیسے کوئی جو بندی کہے، کافر اسے نہیں کہتے جیسے کوئی سنی بھائی کہے، کافر اسے نہیں کہتے جیسے کوئی وہابی کہے، کافر اسے نہیں کہتے، شیعہ تو کسی کو کہتے نہیں جیسے کوئی نقش بندی کہے، کافر اسے نہیں کہتے جیسے کوئی قادری کہے. کافر اسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں جو میرے نبی کی نبوت کے فیصلے میں شک کرے، آج کرے یا 1400 سال پہلے کرے. اللہ نے جگہ جو نہیں فرمائی آپ نے. فیصلے میں شک کرے، جو نبی کی نبوت میں شک کرے. اللہ فرماتے میرے حبیب، یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو انہوں نے تمہیں نہیں بھیجا، تمہیں میں نے بھیجا. تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے، کتاب کا نہیں. تھوڑا سا میں یہ نہیں کہتا زوردار آپ نہ لگائیں بات بات پہ، لیکن آپ کا تھوڑا سا بولنا ہمارے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے. جتنا بڑا خطیب ہو سامنے بولے تو پھر لطف آتا ہے. مولا آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب، یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کر رہے ہیں انہیں کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، اور بس کہہ دیتا میں ہی کافی ہوں. میں بہت بڑا نقطہ دے گا، میں بہت بڑا نقطہ دے گا. میرے اللہ جب فرما رہا ہے کہ میرے حبیب تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، تو بس اللہ کافی ہے. تو پھر یہ دکانوں پہ جو اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ بس میرے لیے اللہ کافی ہے، تو بس اللہ کافی ہے. پھر آگے کیوں کہہ رہے ایک میں ہوں اور ایک وہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. جہاں تک قیامت بازی کی آواز جا رہی ہے اور شو کے کیس تاریخی بارگاہ سے لے کر علی کے آخری دشمن تک شہرج کر رہے قیامت بازی امیہ کی نسل میں ماں نے بیٹے نہیں چلا جو میں نے اس چیلنج کا جواب یا رد لائے. مجھے نہیں پتا کون رضی اللہ ہے، کون علیہ السلام ہے. قرآن کی سائد کی روشنی میں فیصلہ ہو گیا جو اعلان نبوت کے بعد قرآن پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں. جو اسلام سے پہلے خدا کے گھر میں مصطفیٰ کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں سنائے اسے ولی اللہ. ہائے 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 جو ہے نا بسم اللہ
بسم اللہ مولا آپ کو سامنے حیدری ایک اللہ ہے گواہ ایک وہ ہے جو کل کتاب کا فارش ہے بتاؤ وہ کون ہے حق دا امام نعرہ جی کریں حیدری بتاؤ وہ کون ہے ایک معصومانہ سا سوال ہے جو یورپ کی وادیوں سے لے کر نجف کی حسین وادیوں تک اور نجف سے لے کے کربلا و سامرہ تک اور کربلا و سامرہ سے لے کے مصطفیٰ کے مدینہ منورہ تک اور مصطفیٰ کے مدینہ منورہ سے لے کر میرے پاک پاکستان تک یہ میرا پیغام جا رہا ہے لائیو سنا جا رہا ہے بتاؤ اگر علی نہیں تو کون ہے نعوذ باللہ من ذالک نہ کہ کفر نباشد اگر ایک لمحے کے لیے میں رک بھی جاؤں تو تجھے مجھے بتانا پڑے گا کہ وہ کون ہے جو کل کتاب کا عالم ہے تو شرم نہیں آتی علی کو کلمہ پڑھاتے ہوئے کہ بچپنے میں سب سے پہلے علی نے کلمہ پڑھا تھا عقل کے یتیموں امیہ کی تاریخ پر عمل کر کر کے اپنے ذہن و ضمیر کو فرعونوں کی تجوریوں میں رہن رکھنے والے ابو لہبوں اور ابو جہلوں کی اولادوں کبھی کلمے نے بھی کلمہ پڑھا ہے ہائے 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 نہیں اور کیا حیدری زباں کے ساتھ دل بولا ہاتھ اٹھائے زمین بولی زمن بولا تیرا مولا میرا مولا مولا حیدری سلوات پڑھی جناب سید آپ کے سامنے ایک جملہ ہے خطیبان آپ کے لیے ہدیہ پچھلے دنوں میں نے کہا کہ عید غدیر پر اور وہ پوری دنیا میں بہت شعر ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاک اللہ کا صدقہ آل محمد کا صدقہ صبح تک نہ بولیں میں علیہ السلام کا نوکر ہوں جو نہ سنیں اس محرم سے پہلے بسم اللہ آئیں بھائی ندیم عجیب صاحب مولا صدقی دے مولا کے بہت بڑے خدمت گزار ایک بار اندر صلوات پڑھ جاتا سیدہ آپ کو سلامت رکھے مخدومہ کے روزہ کے لیے جو ان کی خدمات ہیں میری پاک بیوی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما شامل میں نہیں کرتا جس کا حق ہے اس حقدار کو اس کا حق پہنچانا یہی مذہب ہے توجہ فرمائیں حضور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں میں نے کوئی بات بھی اللہ کے قرآن سے ہٹ کے نہیں کی نہ میں کروں گا محرم سے پہلے دو عیدیں آتی ویسے تین ہے چلے دو کی بات کر رہا ہوں ایک عید الاضحیٰ ایک عید الغدیر ایک عید الاضحیٰ ایک عید غدیر دونوں عیدوں میں ایک فرق ہے عید الاضحیٰ پر جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چلتی ہیں اور عید غدیر میں منافقوں کے دلوں پر ہائے 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 تو جو ہے نا اللہ میں مسلمان دے ہائے داری اس باقی بھی آپ کو سلام کی سرزمین پہ گلاب عصمت کی صوت بھی ہے غدیر مومن کی زندگی ہے غدیر منکر کی موت بھی ہے نہ میں جذبات میں آتے اپنا مان چینج کرتا ہوں یہ محرم ہے اس میں ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہوتا ہے ایک مضمون ہوتا ہے مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا اپنے بھائی کی پرجوش پرعزم پرعلم اور حقیقت ربائی کے بعد میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ نہیں کہوں گا اگر سمجھ آئے علی والوں کو نہیں آنی تو پھر کس کو آنی ہے آپ کو یقیناً سمجھ آئے گی اور آپ یقیناً بولیں گے میں جملہ اپنے بھائی کی نظر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کچھ ابو جہل کہتے ہیں بھئی علی بدر لڑا علی احد لڑے علی خندق لڑے علی خیبر لڑے ہم نے نبی کو لڑتے نہیں دیکھا پتہ نہیں نبی نے کہاں تلوار چلائی نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی کی شجاعت میں شک کرتے ہیں ابو جہلو تمہیں پتہ ہی نہیں نبی نے کیسی جنگ لڑی ہے میرے مولا کائنات نے ساری جنگوں میں جتنے مارے ہیں نا مصطفیٰ نے من کن تو مولا کہہ کے ایک دن میں غدیر میں مار دیا پتہ نہیں کس نے مار دیا اللہ
مارنا ہی تھا نا. کیا کہنے ہیں یہ بنا کر سلوات پڑھ دیجیے. میرے حبیب اکثر محمد نے آپ رسول ہی رسول ہے. پھر ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں, دوسرا وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. 4 آیتیں اور آپ کے لیے اختیار کر رہا ہوں. یہ آیات ہیں سورہ والنجم کی پہلی 4 آیتیں. ضروری کہ ہر بات زور سے کی جائے. جب قرآن پڑھا جائے تو بڑی محبت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قسم ہے تارے کی, یہ اللہ فرما رہے ہیں جسے قسم کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں کتنے مشکوک ذہن تھے. قسم دینا پڑی. قسم حضور آپ کی نظر کروں. قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا میرا رفیق میرا ساتھ نہ بھولا نہ بسرا, مجھے نہیں پتا کون بڑے, نہ نسیان ہوا. فیصلہ بہت بڑا رہنا ہے مجھے اس تاریخی بارگاہ میں. نہ نسیان ہوا نہ ہزیان ہوا. اب وہ شیعہ یا اس شیعہ کی اولاد میں مان ہی نہیں سکتا کہ میرے بچوں کو اس بات کا نالج نہ ہو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, یا ان کے بڑوں نے انہیں یہ مواد پرووائڈ نہ کیا ہو. صرف مجھے اتنا بتا دو میرے نبی کے لیے یہ 4 آیتیں پہلے آئی تھی یا ہزیان کا الزام پہلے آیا تھا؟ جن کی تعریف میں نظر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر آخری وقت ہے. سرکار نے کچھ مانگا, کسی نے کچھ انکار کیا. سرکار نے کچھ مانگا, کسی نے کچھ انکار کیا. ظاہر ہے وہ صحابی تو تھا نہیں, کسی منافق کی بات کر رہا ہوں. نبی کے پاک صحابہ تو میری جان قربان, اپنے آقا کے پاک صحابہ پر میرے کروڑوں سلام. وہ میرے نبی کا صحابی اور وفادار نہ ہو میں اپنا گلہ نہ کاٹ لوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کا صحابی محترم نہ ہو. نبی نے مانگا, کسی نے انکار کیا. اس نے لفظ کہا کہ معاذ اللہ بخار کی شدت سے سرکار کے, یہ میں ادب استعمال کر رہا ہوں, بے ادب لوگ کبھی ادب نہیں کرتے. یہ میں اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تکلیف میں انکار کیا. یہ واقعہ پہلے ہوا تھا یا اللہ نے 4 آیتیں پہلے بھیجی تھی؟ سورہ والنجم پہلے بھیجا تھا. غدیر سے پہلے ہے. آخری آیت تو الیوم اکملتم دین کی ہے, اس سے پہلی آیت یا ایھا الرسول پر لکھی ہے. غدیر سے پہلے 5 سال پہلے سورہ والنجم نازل ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا کون بولے گا. تو جس نبی کی ذہنی ضمانت کے لیے اللہ قسم اٹھا کے 4 آیتیں بھیج رہا ہے, پھر اگر کوئی مورخ نبی کے دماغ میں شک کرے تو وہ لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے اور تیاری کو غور کر رہا ہے. مراد کو شامل ہے صلوات پڑھی یا محمد. اور آج چونکہ پہلی مجلس ہے اس لیے میں چھوٹے چھوٹے ٹپس لے کر کل انشاءاللہ اس عنوان کو باقاعدہ آن ایئر کروں گا. مگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کچھ دوست کچھ احباب چونکہ لائیو چل رہا ہے اور میں ایک اپنے پاکستان سے ہٹ کے یو کے کی دھرتی پر ہوں. یہاں کی گورنمنٹ, یہاں کے اصول, یہاں کے پرنسپلز اور ہمارے ساتھ تعاون, یہ مجھے سب یاد ہے اور میری نظر میں ہے. اور میں عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی, اس لیے کہ کافر ہونا اور بات ہے, بے غیرت ہونا اور بات ہے. بتانے کو غور کر رہا ہے نعرہ حیدری, کبھی بھی دشمن نہیں دے. یا علی یا علی یا علی مدد حق. ایک بنا کر صلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے میں ابھی تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ وکالت کر رہا ہوں. اچھا مصائب نہیں پڑھنا, ذرا رکھیے گا. میرے مولا میرے کائنات کو سر میں ضرب لگی, مصائب نہیں پڑھنا. یعنی تلوار سرکار کے سر مبارک پہ اور پھر امامہ کٹا, سر مبارک کٹا,
اور دماغ تک ظاہر میں بجھی ہوئی تلوار کی. اب کسی ڈاکٹر سے ایکسپرٹ سے آپ پوچھئے کہ اللہ نہ کرے جب دماغ میں چوٹ لگتی ہے تو اللہ نہ کرے میں عام بندوں کی بات کر رہا ہوں, ریئیکٹ کے طور پر نظر چلی جاتی ہے, زبان چلی جاتی ہے, عقل چلی جاتی ہے, کوئی بھی شاہ صاحب لاس ہو سکتا ہے. اچھا علی علیہ السلام کو تلوار لگی, ذہن میں رکھنا کچے اسٹیشنوں سے شادی مار کی طرح گزر جاؤں گا, ہاں میرا ساتھ دینا. میرے مولا کائنات لے کر شہزادے گھر پہنچے بیت الشرم میں, میرے مولا کا خون اثر مسائل نکال پیشانی سے ٹپک کر ریش اقدس میں آ گئے. اس حالت میں علی علیہ السلام نے پیچھے تکیہ رکھا اور کہا سلونی سلونی. سب سے زیادہ بولنا تھا آپ نے, دکھ ہوا ہے مجھے اس بندے پر, میں فضول بات نہیں کرتا, کہا سلونی سلونی. جناب حسن آگے بڑھے, مولا بابا میں حسن آپ کا شہزادہ مگر آپ میرے بھی امام, آپ میرے بھی امام. مولا یہ وقت ہے ادبن کا, مولا یہ وقت ہے. علی نے دست شفقت لے کے کہا میرے حسن تیری اطاعت اور محبت پہ قربان, یہی تو وقت ہے. ہائے ہائے مولا کا سلونی سلونی. تاریخ کہتی ہے 33 صحابہ کرام نے علی سے الگ الگ سوال کیا, مولا امیر نے جواب دیا. جب جواب دے چکے علی کی آواز آئی, بتاؤ میرے صحابہ کیا صحت کے زمانے میں اور تلوار لگنے کے بعد سوال کی دلکشی میں کوئی فرق تو نہیں؟ کہا نہیں مولا, جواب تو پہلے سے بھی خوبصورت ہے. سرکار نے کہا خاموش, اپنی تعریف کے لیے نہیں پوچھا. جب شہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے حلق تک اتر چکی, علی کو زیان نہیں ہوا تو جس کا لعاب رہ گیا, ہائے ہائے کربلا نے کہا جن کا لعاب لے کر علی یہاں تک پہنچا, بخار کی وجہ سے میرے نبی کو ہذیان کیسے ہو گیا؟ جملہ ایک کہوں گا, صبح تک بولتے رہو گے. پوری کائنات کے مجنونوں کو سورہ یاسین کی آیت پڑھ کر دم دیا جائے تو حکیم کہتے ہیں کہ وہ صحت مند ہو جاتا ہے. یعنی کوئی اگر دماغ کا مریض ہو تو اسے قرآن شفا دیتا ہے. ابو جہلوں کی اولادوں تمہارے مرض کے لیے تو سامت قرآن ہے, تو جو خود یاسین اللہ اکبر. جناب سے ایک بلند کا صلوات پڑھیے. ایسے نہیں بلند کا صلوات پڑھیے. آگے بھی آپ کو زندگی ایک مغالطہ ہے جسے دور کرنا چاہتا ہوں, مگر جملہ پورا ہونے دیں. کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں شیعہ علی علیہ السلام کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں؟ شیعہ جناب میرے کائنات کو نبی سے, اچھا جس کو میرے عقیدے سے دفاع کو وزرو بولے, جسے نہ ہو کوئی زبردستی, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں. شیعہ علی کو علیہ السلام کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں آدم کی آدمیت کی, نوح کی نسبت کی, یحییٰ کی شہادت کی, ابراہیم کی خلت کی, اسماعیل کی ذباحت کی, موسیٰ کی کلیمائی کی, عیسیٰ کی روحانیت کی, نبی کے ختم نبوت کی, علی علیہ السلام کی ولایت کی, سیدہ کی طہارت کی, حسن کے حسن کی, حسین کی شہادت کی, سجاد کی عبادت کی, باقر کے علم کی. کوئی شیعہ اتنی قسمیں کھا سکتا ہے جھوٹی؟ جعفر کی صداقت کی. توجہ فرمانا, اتنی بڑی قسمیں کھا کے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. موسیٰ کاظم کے صبر کی, رضا کے معجزوں کی, تقی کی تقاوت کی, نقی کی نقاوت کی, عسکری کی حیبت کی, مہدی کی غیبت کی, خانہ کعبہ کی حرمت کی, تورات کی, زبور کی, انجیل کی, قرآن کی, اولیاء کی, اوصیاء کی, اوصیاء کی, شہداء کی. اتنی بڑی قسمیں کھا کر ابھی خاموشی سے سننا, لیکن جب جملہ مکمل ہو جائے تو پھر شیعہ کوئی خاموش نہ رہے. باقی کسی مسئلہ کا بیٹھا ہے تو میرا بھائی ہے, اتنی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں آن ایئر جا رہا ہے, مجھے قسم ہے سیدہ کی چادر کی, کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھا ہے, کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھا ہے, اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹا ہے.
پتہ نہیں کیا سنایا. ہائے 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 تو جو ہے نا سلام رکھے. یقیناً جو بزرگان بیٹھے انہیں آج میرے استاد محترم یاد رکھیں گے. میں آواز بناتا نہیں ہوں, دعا ہو تو مل جاتی ہے. بیٹا وہی اچھا ہوتا ہے جس سے باپ کی جھلک نظر آئے, شاگرد وہی اچھا ہوتا ہے جس سے استاد کی جھلک نظر آئے. اگر ایسا نہ ہوتا تو صفین میں لڑتے ہوئے عباس کو دے کر فوج قبیلہ کہتی بھاگو علی آیا جو ہے نا نعرہ حیدری. ایک بار اندر سلوات پڑھیے. ایسے نہیں بار اندر سلوات پڑھیے. یہ ہے میرا رکن جس کے لیے سورہ نجم کی یہ 4 آیتیں ہیں. ایک آیت اور سنوں تاکہ میں گفتگو کو آگے دیکھ کے چلوں. اللہ نے سورہ مبارکہ مزمل کی آیت نمبر 15 میں کیا خوبصورت حکمت پیش کی. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا, ہم نے نبی کو ارسال کیا شاہد بنا کر. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے نبی کو بھیجا, پیدا نہیں کیا. پیدا نہیں کیا, بھیجا. پیدا ہونے میں اور بھیجے جانے میں بڑا فرق ہے. یہ بھیجا سمجھ آ رہا ہے کہ میں بھیجے ہی کھا رہا ہوں. دیکھیں پیدا وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو. پہلے وہ لا شے ہو پھر وہ شے بنے. ممبر سے پہلے لکڑی تھی, اس لکڑی کا ممبر بنا. مائک سے پہلے یہ سٹیل تھا پھر مائک بنا. تو جو فرما رہے اس انگوٹھی سے پہلے ہاتھ تھا پھر انگوٹھی بنی. اس لباس سے پہلے جسم تھا پھر لباس بنا. یعنی کہنا کیا چاہتا ہے, جس نے جس سے بننا ہو. ہائے ہائے, جس نے جس سے بننا ہو اصولاً شرعاً فطرتاً, اس چیز کا پہلے ہونا ضروری. امیر مولا پر میں پہلا جملہ کہنے لگا ہائے ہائے جو ہے نا اللہ اکبر. ایک بار اندر سلوات پڑھ دیجیے. میں معافی چاہتا ہوں انتظامیہ سے, ابھی یہ لاؤڈ میری مرضی کا نہیں. اگر کل چینج ہو جائے ایکو سسٹم آ جائے تو پھر ذرا تقریر کی میراث نہیں ہے. جیسے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں مجھے مائک اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس حوالے سے پڑھ سکوں. توجہ فرمائیے حضور میرے تو دیکھیے گا. آپ مٹی کی کتنی قسمیں؟ 5. آدم سے پہلے کیا ہے؟ آگ, ہوا, مٹی, پانی, روح, جسے عربی میں امر کہتے ہیں. آئیے پھر قرآن کی طرف سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح, میرے حبیب اگر یہ پوچھے روح کیا ہے, یہ پوچھیں, تو نہیں پوچھ رہا, یہ پوچھیں کہ روح کیا ہے, تو ان سے کہہ دینا کل روح من امر ربی, تمام کی تمام روحیں اللہ کا امر ہے. اب روح ہے امر, روح کیا ہے؟ یہ خاموشی نہیں بچ جان توجہ ہے. ابھی پہلے تقریر ہے, کل انشاءاللہ آپ سے نعرے لوں گا, ابھی ذرا فکر رہے. ندیم بھائی روح کیا ہے؟ امر. اچھا موت کس کو آتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. روح کو موت نہیں, جسم کو موت نہیں, نفس کو موت نہیں. تفصیل پھر بیان کروں. اب انسان ہوا 3 چیزوں کا مجموعہ, روح, جسم, نفس. تو یہ نفس کیا ہے؟ انتہائی بلندی سے آنے والے روح, انتہائی پستی سے بننے والا جسم. انتہائی بلندی اور پستی کو جس نے کانٹیکٹ کر کے ملا کے رکھا اسے کہتے ہیں نفس. اس نفس پہ موت وارد ہوئی, روح وہاں چلی گئی, جسم وہاں چلا گیا. اب پتہ چلا معصوم نے کیوں کہا تھا کلّ شیء, ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. روح اس مقام پر, جسم اس مٹی پر. جملہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھتی کون ہے؟
آنکھیں، مجھے معاف کیجئے گا میں نے آپ کو تھوڑا ٹف کیا، آگے چل کر بیدار کر لیتا. دیکھتی کون ہے؟ ماشاءاللہ. بولتا کون ہے؟ شاباش. آنکھیں دکھتی ہیں، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سنتا ہے، دانت چباتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ am I right؟ اب وہ بندہ مر گیا. آپ دیکھیں آنکھیں تو وہی تھی نا، آنکھیں ختم تو نہیں ہوئی. آپ دیکھو عام مردے کی بات کرو، شہید ولی امام شاملی نہ مردہ اور ہوتا ہے اور ائمہ تحریر حجت ہیں. مردوں کے لیے سورہ فاتحہ ہوتی ہے، آل محمد کے لیے درود ہوتا ہے. ہائے ہائے سماعت پڑھی آل محمد پر. مردوں کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے. میرے قوم کے کم سن ذاکر سے لے کر 150 برس کے عالم تک ایک بندہ دکھاؤ جس نے ممبر پہ آ کے کہا فاتحہ پڑھو جی. نہیں غور کیا نیچے سے ماشاءاللہ مجمع شریف اسے شریف کر دے. نہیں غور کیا مجمع شریف اسے پکڑ کے شریف بنا دے. کیا کہہ رہے ہو؟ فاتحہ تو مردوں کے لیے ہوتی ہے، آل محمد کا تو درود ہے. اب آگ پہلے، ہوا پہلے، مٹی پہلے. دیکھتی کون ہے؟ آنکھیں نہیں، روح کی طاقت سے دیکھتی ہے. وہ امر ہے پیچھے جس کی وجہ سے دیکھتے ہو. بولتی کون ہے؟ زبان نہیں، وہ امر کی طاقت ہے جس زبان سے بولتے ہو. سنتے کون ہے؟ کان نہیں، وہ امر کی طاقت ہے جس سے سنتے ہو. اٹھتے کون ہے؟ ہاتھ نہیں، وہ امر کی طاقت ہے جس سے ہاتھ اٹھتے ہیں. اب شیعوں کی نہ بولا مجھے قبر تک دکھائے گا تو ایک گستاخ سے لے کر 1400 سال کے گستاخوں تک چیلنج کرامت بازی کا. جب 5 فٹ کی کائنات امر کے بغیر زندہ نہیں تو اللہ کی کائنات اولی الامر کے بغیر. ہائے 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 مل کے سارے ایک بار کا سلوات پڑھیا. 5 فٹ کی کائنات امر کے بغیر مکمل نہیں تو اللہ کی کائنات اولی الامر کے بغیر نہیں. غور کیا اولی الامر کے بغیر کیسے مکمل ہے؟ بس یاد رکھنا. آج پہلی مجلس میں پہلا تحفہ دے رہا. اب تک میں نے گفتگو کی ہے، یہ تحفہ ہے. جیسے امر نکل جائے تو جسم مردہ، ویسے اگر زمین سے اولی الامر اٹھ جائے جو نہیں بولنا آپ کی مرضی ہے، اگر زمین سے اولی الامر اٹھ جائے تو کائنات مردہ. آج پتا چلا شاہ صاحب، آج مجھے پتا چلا میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا پہلا بھی محمد، سارا نہیں پہنچا، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، کل کے کل محمد. یہ میرے نبی نے کیوں فرمایا؟ پہلا محمد 11 ہجری کو چلا گیا، کائنات باقی ہے. چلا گیا، کائنات باقی تھی. اب شاہ صاحب آپ میرے محترم بھائی ندیم انجم صاحب آپ قبلہ شاہ صاحب آپ کو سوال کا حق ہے. کرامت عباس ابھی تو کہہ رہا تھا کہ زمین پہ اولی الامر نہ ہو، زمین مردہ ہو جائے. پاک مصطفیٰ سے بڑا اولی الامر کون ہے؟ وہ 11 ہجری کو چلے گئے، زمین کیوں نہیں مردہ ہوئی؟ ابھی جاہل مصطفیٰ گئے نا، اب علی محمد بن گئے. نے غور کیا نا، اب علی محمد ہے. جناب علی ظاہری طور پہ گئے، حسن محمد اب حسن گئے، حسین محمد اب حسین گئے، باقر، جعفر، کاظم، رضا، تقی، نقی، عسکری. اب 255 ہجری سے لے کر اللہ کے آخری حکم تک یاد رکھو، جب تک تیرے زمانے کا اولی الامر باقی ہے قیامت بھی رکے گی، عیسیٰ کی روحانیت بھی ہے. سوال پڑھی یار محمد، کیونکہ آخری اولی الامر اس زمین پہ باقی، اس لیے زمین کو رکنا پڑا. مجھے کسی نے پوچھا، اس نے کہا کرامت عباس آخری جملے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آخر محمد مہدی کی بلا فصلیت پر کوئی جملہ کہو. بلا فصلیت پر کوئی جملہ کہو. اب دیکھتا ہوں استقبال کیسے کرتے.
میں نے کہا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پہ نہ جائیں تو معراج نہیں ہوتی، مہدی برحق فرش پہ نہ آئے تو قیامت نہیں آتی۔ بڑا در صلوات پڑھا الامر ہے اس کائنات میں، جس کی وجہ سے سارے امر زندہ۔ سورج امر ہے، سورج کیا ہے؟ امر۔ چاند کیا ہے؟ ستارے، سیارے، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، رزق ملنا، اولاد ملنا، یہ سب اللہ کے امر ہے۔ اس کو اگلی مجالس میں قرآن سے ثابت کروں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے امر ہیں۔ اب یہ امر ہیں اولی الامر سے، یہ سارے امر ہیں اولی الامر سے۔ شاید یہ جملہ آپ کے لیے ہدیہ کر دیا، سارے امر ہیں کس سے؟ اولی الامر سے۔ اگر اولی الامر ہمارے اور امر کے درمیان اولی الامر نہ ہو، روک رہا ہوں وہ جو باہر بیٹھے ہیں، پڑھ میں آ رہا ہوں، آواز ان تک کون پہنچا رہا ہے؟ جی ذرا اونچا بولیے۔ مائک، میں یہاں بول رہا ہوں، آواز میری وہ گیٹ باہر، ان تک آواز کون پہنچا رہا ہے؟ مائک۔ اب ان کے اور میرے درمیان جو سماعت کو سننے یا پہنچانے کا وسیلہ ہے وہ یہ مائک ٹھہرا۔ ابھی تک جاہل مولوی کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں کی اولاد خود کو جمعہ پڑھانے والے کو یہی پتہ نہیں چلا کہ حجت خدا کسے کہتے ہیں۔ بس یاد رکھنا، جو اللہ کی آیت بندوں تک اور بندوں کی دعا اللہ تک پہنچائے وہ حجت ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھیے یار محمد بھائی۔ آپ نے حق کر، میں نے خطابت نہیں کی، میں نے نکات آپ کو پیش کیے، خطابت انشاءاللہ کل کروں تو جو ہمارے اب حجت کسے کہتے ہیں، بس ایک جملہ کہہ کر پھر واپس آ کر میں مسائل میں آ رہا ہوں۔ یہ وہ جملہ ہے جو آج ہدیہ کر رہے ہیں، اور کل جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب آپ سے میری التماس ہے، جب میں ہوں بوڑھا آدمی ہوں مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ اس کی ذرا آپ نے مزید وضاحت کرنی ہے حجت کی۔ اچھا، حجت کسے کہتے ہیں؟ 3 دن کے ہیں جناب موسیٰ، کتنے؟ 3 دن کے جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، بی بی آسیہ نے ہاتھوں پہ کھلایا مگر کھلایا نہیں۔ فرعون کا گھر ہے اور موسیٰ کو پناہ ہے۔ کیا فرعون کا گھر ہے اور موسیٰ کو پناہ ہے، اسے کہتے ہیں طاقت خدا، اسے کہتے ہیں طاقت خدا۔ چونکہ فرعون نے کہا تھا کہ نجوم کا لمبی بات نہیں، بچہ پیدا ہوگا الٹ پلٹ کر دے گا حکومت سے۔ یہ بادشاہوں کو شروع سے ہی نا بچوں سے اور جوانوں سے ذرا بیزاری رہتی ہے کہ کہیں حکومت نہ الٹ دیں۔ بہت خوبصورت طرح سے گزرا پاک بی بی آپ کو زندگی دے۔ یہ شیعہ قوم ہے جہاں ہمیں محنت کرنا نہیں پڑتی۔ تو جو ہے 3 دن کے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، اب روئے۔ اب بی بی آسیہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ دایا لاؤ۔ اب تاریخ میں ہے کسی جگہ 200، کسی جگہ 100، کسی جگہ 160۔ میں نے تینوں روایتیں پڑھ گیا۔ دایا آئی، اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی، موسیٰ دائیوں کا دودھ تم پہ حرام ہے۔ توجہ فرمائی، یہ میرے نبی کے دور میں قرآن آیا تو مولوی کو پتہ چلا، بات ہے دور موسیٰ کی۔ اچھا، ساری دایا واپس لوٹ گئی، جناب موسیٰ مسلسل لوڑے۔ اب خوائر موسیٰ نے فرمایا بی بی اگر اجازت دو ایک دایا کو میں بھی جانتی ہوں، ایک دایا کو میں بھی جانتی ہوں، اجازت دے تو میں لے آؤں۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اس کو بھی لے آؤں، کیونکہ وہ بی بی آسیہ جو تھی وہ موسیٰ کی چاہنے والی تھی۔ ان کی اپنی والدہ محترمہ تشریف لائی، جناب موسیٰ نے انکار نہ کیا، بس جملہ ایک کہنا ہے قدر امام زمان سے لوں گا، آپ بولے تب بھی راضی ہوں، نہ بولے تب بھی راضی ہوں۔ بس یاد رکھنا، جسے 3 دن کی عمر میں بھی پتا ہو کہ حلال اور حرام کیا ہے، نہیں بہت کیا، بہت بڑا اشارہ تھا، جسے 3 دن کی عمر میں بھی پتا ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اسے حجت کہتے ہیں۔ اور جو کلمہ پڑھ کر پھپھی سے نکاح کا ارادہ کرے اسے یزید کہتے ہیں۔ تو جو ہے نا یہ حضرت سوال پڑھ یار محمد
سرکار کی بلندر صلوات. بس میرا مولا آپ کو سلام کیا. آج کے میری تقریر میں حصہ ہوگا. کل انشاءاللہ گفتگو کو میرے مولا نے چاہا اس سے آگے لے کے چلیں گے اور پھر فضائل علیہ السلام کے بہرے بے کرام ہوں گے اور انشاءاللہ آپ ہوں گے اور میں ناچیز ہوں گا. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے چمن فاطمی ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. جناب سیدہ میں کبھی بھی مسائل بیٹھ کے نہیں پڑھتا. جی آپ کا شکریہ, مولا آپ کو زندگی دے. بی بی سے وعدہ کیا ہوا مخدومہ جب تک زندہ ہوں تیرے مسائل کبھی بیٹھ کر میں نہیں پڑھوں گا. میری بی بی نے مجھے اپاہج نہیں ہونے دیا. 2-3 مرتبہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا لیکن اپاہج نہیں ہونے دیا کیونکہ میں نے اپنی مخدومہ سے وعدہ کیا تھا. لاکھ کرامت عباس حیدری ہوں, علامہ کہلائیں, فہامہ کہلائیں, سیدہ کی بیٹی سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی عزت نہیں ہے. میں نجم بھائی مولا کو سلامت کے آپ کو میری مخدومہ کے روزہ میں تعمیر کے لیے آپ نے, یہ بہت بڑی خوش بختی ہے. 2005 تک میں کراچی میں بیٹھ کے شعر پڑھتا تھا. رات کا وقت تھا. پی بابر شاہ جی شاہ صاحب کی بلا میں نے مصائب کی تیاری کے لیے کتاب کھولی علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ کی. اس کا عنوان تھا مصائب باب شام. شام نہیں پڑھنا, میں پرانا ذاکر سمجھتا ہوں جملہ کہنا. جب میں اس کو کھولا تو پہلی لائن پہ میری نظر پڑی کہ 700 کرسی نشین شراب کے نشے میں بیٹھتے تھے اور علی علیہ السلام کی مقدس شہزادی. مجھ سے امید نہ رکھے گا میں 10 دن میں بیویوں کے نام لوں. کوئی روئے بسم اللہ, کوئی نہ روئے بسم اللہ. میں نے آقا زادیوں کے نام نہیں لینے, میں نشانی بتا دیتا ہوں اور یہ نشانی کی قیامت آ جائے گی. 18 بھائیوں کی لاوارث بہن لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے. قرآن کا سورہ یاسین کھڑا تھا. دیکھتا وہ دب پہ بھی روتے ہو یا نہیں. قرآن کا سورہ یاسین کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں رسیاں, گلے میں دو. اس کے بعد میں نے کہا بی بی آج کے بعد تیرا ذاکر بیٹھ کر کبھی مسائل مولا آپ کو صدقی جیسے سلامتی عطا فرمائے. آج صرف استقبال محرم کے مسائل شروع چونکہ وقت کافی ہو گیا. کل میں انشاءاللہ تفصیل سے روانگی شروع کروں گا. سید صاحب مجھے اجازت ہے, میں ہمیشہ سادات سے اجازت لے کے مسائل پڑھتا ہوں. میری اپنا طریقہ ہے قدم, میں گلے میں کپڑا ڈال کر پہلے 2 اپیلیں کروں گا پھر مسائل شروع کروں گا. میری مقدس شہزادیاں میری بیٹیاں جہاں بیٹھی ہیں, سید زادیاں میری بیٹیاں نہیں, وہ میری مرشد زادیاں ہیں. ایک دن کی بھی سید زادی میری ماں کی طرح ہے, ایک دن کا سید میرے باپ کی طرح ہے. میں غیر سادات سے بیٹیاں کہہ رہا ہوں, میری بیٹیوں سے گزارش ہے, میری بیٹیوں 10 دن ہوں یا 8 دن ہوں رونا ضرور مگر سر سے چادر نہ اترے. جسے سمجھ آئیے وہ حقیقت, سر سے چادر نہ اترے. کیونکہ بیویوں کے مصائب ہونا تو وہ آتا ہے جو کربلا سے لے کے شام تک گھوڑے کی گردن میں گیا ہے, جسے حجاب بی بی کہا جاتا ہے, جسے جنید حسین باقی بھی کوئی گلے حسین کیا. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے میں 40 منٹ کی شہادت پڑھوں. میں مصائب کا دل دادا ہوں. پاک بی بی آپ کو سمجھ پردیس میں بیٹھ کر آل محمد کو رونے والوں, کبھی اللہ کرے مصائب تمہیں پردیس میں تکلیف نہ ہو. میں سیدوں سے اجازت مانگ, ایک نصیحت اپنی بیٹیوں کے لیے, ایک نصیحت اپنے جوانوں کے لیے. میں یوکے کے مومنین کو جانتا ہوں الحمدللہ, میں چہرے دیکھتا ہوں, پنجاب بھی ملتے ہیں, آپ میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا مگر احتیاطاً کہہ رہا ہوں میرے بچوں, زندگی میں ساری دنیا شراب پی, ہمیں سے کوئی غرض نہیں. شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں. جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتا ہے نا, کبھی تم شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی ہے. بسم اللہ, یہ کمال ہے خدا کی. یہ میرا کمال ہے, یہ آپ کے اندر قبر حسین ہے.
والدہ محترمہ 4 گھنٹے کھڑی رہی، بی بی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی. آخری جملے ہے پھر نہ کہنا قیامت بعد جلدی کی جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. رکھ لو ذہن میں، مردوں میں شمر کی فوج نے سب سے زیادہ عباس کو مارا. سینے پہ ہاتھ مار جو رونے کے لیے آیا ہے. ان کے مصائب امیر بن کے نہ سنو، غریب بن کے سنا کرو. اللہ کرے میں پڑھ سکوں. شمر کی فوج نے کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ حضرت عباس علمدار کو مارا. اگلا جملہ مجھے کہنے نہ دیجئے. اور مخدرات میں سب سے زیادہ علی کی مقدس بیٹی کو مارا. وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جس کی ہائے حسین تک نہ گئی. فرق اتنا ہے عباس کے بازو کاٹ کے مارا، عالیہ کے بازو باندھ کے مارا. عباس کو ایک دفعہ مارا، عالیہ کو 36 شہروں میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تمہاری بیٹیوں کے یہ میرے شاگرد ہے ذیشان افاد، اس کو میں بتا رہا تھا. میں نے کہا بیٹا میں نے لوگ ہم کہتے ہیں نا پاکستان والے باہر مانتے ہیں، یو کے میں جو رہتے ہیں، یورپ میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں انہیں مذہب کا پتہ ہے کہ نہیں. میں سلام بھیجتا ہوں یو کے مومنین کو، جتنا میں نے ان کو مسائب میں آگے پایا. دنیا میں نے ایسے رونے والے بی بی کے عزادار نہیں دیکھے. اب سوال مجھے سید زادے پوچھیں، مجھے پیر حسین شاہ جی کے بھائی پوچھیں، مجھے ان کے بیٹے پوچھیں، مجھے ایک سید پوچھیں. علامت عباس حسین بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، جناب قاسم بھی تھے، دوسری شہزادیاں بھی تھیں. پھر مردوں میں عباس کو کیوں مارا زیادہ، اور خواتین میں سیدہ کی بیٹی کو کیوں مارا؟ میں قسم کھاتا ہوں نہ اسے عباس سمجھ کے مارا نہ اسے عالیہ سمجھ کے مارا. عباس کو علی سمجھ کے مارا. جسے سمجھ آئیے آئے کرے. عباس کو علی سمجھ کے مارا، عالیہ کو مصطفیٰ کی بیٹی سمجھ کے اتنا مارا کہ بی بی کی آواز آئی حسین اور میری آنکھوں کی بینائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا مسائب ہو آخری جملہ. پہنچے حسین نانا کے روزہ پر. 28 سے ایک جملہ سنیں، کل اسی سے تیاری کرو. نانا کے روزہ پر پہنچے اور حسین نے آ کے جملہ کہا، نانا آئے. اللہ میرے استاد محترم سرکار علامہ سید عرفان الرادی کے درجات میں بلندی فرمائے. یقین کرے قیامت ہے، رونا نہیں قیامت ہے. نانا جو تاریخ کے لفظ ہے وہی کہوں، کوئی ذاکری شامل نہیں کروں، کوئی خطابت نہیں. نانا نانا سلام. قبر ہلی. آؤ میرا غریب بیٹا، آ میرا پردیسی بیٹا، آ میری دکھیا بطول کے بیٹے. نانا نانا میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ رو. وہ کرائے کے لوگ نہیں ہوتے، خدا لعنت کا دشمنوں پر جو امام حسین کی مجلس میں رلانے کے لیے کرائے کے لوگ رہا. سیدہ کا دل نہ دکھاؤ، نہیں رونا آتا نہ روئے، ڈرامہ نہ کرنا، کبھی سیدہ سے دھوکہ نہ کرنا، قیامت اچھی بات نہیں ہوگی. نانا 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 ہجرت آپ نے بھی کی، نانا ہجرت میں بھی کروں گا، مگر نانا آپ آ گئے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں جملہ. نانا آپ آ گئے، جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا. جنگل میں دل کے پیاروں کی، یہ نہیں مجلس ٹھنڈی مجلس گرم، نا نا نا. میں نے عقیدت سے پڑھنی ہے، آپ نے عقیدت سے سننی. جنگل میں دل کے پیاروں کی. کیسا میرا بچہ رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے 13 سال کا نوجوان، تمہارے بچے پبس گیم کھیل رہے ہیں. مسلمانوں تمہارے بچے گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. میری قوم کے 4 برس کے بچے آگے بیٹھ کر سیدہ کو پرسا دے رہے ہیں. جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا. نانا حسین پھر نہ مدینے میں آئے. کیا مسائب ادب. جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا. نانا حسین پھر نہ
مدینے میں آئے گا، کمزور دل اٹھ کے چلا جائے، اب میں مصائب نہیں چھپا سکتا، اور میرا جوان بیٹا اللہ یہ چہرہ اسی طرح خوبصورت ہے۔ حسین ماں کی قبر پہ آیا، بندی کی طرح پھیر کر، اماں پردیسی بیٹے کا سلام۔ قبر سے آواز آئی، حسین پردیسی نہ کہنا، تو کوفہ جائے گا، تیری ماں وہاں ہوگی، تو کربلا جائے گا، تیری ماں وہاں ہوگی۔ حسین ایک وعدہ کر، آخری جملہ روتے آنا، حسین ایک وعدہ کر، اماں حکم، میری پاک اماں حکم، رسول کی پاک بیٹی حکم۔ حسین یاد ہے نا، یاد ہے نا جب میں دنیا سے آئی، ہاں ماں مجھے اجازت دو، میں پڑھوں گا، میں ڈر اس ممبر کی عزت کی قسم، جو اداکاری کر اس پہ بی بی کی لان ہو۔ حسین یاد ہے؟ جی اماں۔ حسین جب میں کفن میں تھی نا، میرے ساتھ پسلیاں کنٹرول ہوتے ہیں، ہاں میرا بیٹا جیتے رہو، اور یاد ہے نا حسین تو نے کہا تھا جب تک ماں دونوں ہاتھ نہ نکالے میں اماں کو ملنے نہیں جاؤں گا۔ ہاں ماں یاد ہے، حسین وعدہ کر، اگر تو کبھی زخمی ہوا، حسین وعدہ کر، اگر تو کہیں زخمی ہوا، ماں نے بلایا تم آؤ گے، 10 محرم کو پڑھوں گا۔ حسین نے کہا ماں تیرے بیٹے کا وعدہ رہا، تیری 7 پسلیاں ٹوٹی تھی، تیرا بیٹا اس حالت میں آئے گا کہ پسلیاں نہیں ہوگی۔ اماں آنکھوں میں تھی، اماں چہرے پہ تھی، اماں تیرا بیٹا تیری گود میں، ماتم حسین اجڑ گئی زہرا۔ آخری جملہ قبر سے آواز آئی، حسین تیری اماں تیری والدہ